اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جولائی 1955 کے شمارے میں مدھوبالا کی مقبولیت کے پیش نظر ان کی تصویر کا سر وقت یعنی فرنٹ پیج اور ان کے بارے میں ایک مکمل مضمون بھی شامل کیا گیا تھا۔ دراصل اس میگزین کا مقصد ایک وسیع قاری کو پورا کرنا تھا، جس میں سینما کے گلیمر کے شائقین اور اردو ادب کی گہرائی میں دلچسپی رکھنے والے دونوں شامل تھی، اور اپنے دور کا یہ انتہائی مقبول رسالہ ہوا کرتا تھا۔ شہاب الدین صاحب فرماتے ہیں کہ حافظ محمد یوسف پرانی دہلی میں پرانی کتابیں اور رسالے بیچتے تھے۔ پنجابی تجارتی دماغ تھا۔ انگلش میں کراس ورڈ کے طرز پر اردو کے معمے بنانے شروع کیے، جن کو شائع کرنے کے لیے ایک رسالے کی ضرورت ہوئی۔ خالص اردو ادب کا رسالہ پیٹ نہیں بھر سکتا تھا، چنانچہ تجارتی دماغ نے اس میں فلمی چٹنی شامل کر کے معمے بھی شامل کر دیے۔ معمے کی فیس کے علاوہ رسالے کے آخری صفحے پر 4 کوپن چھاپنے لگے، جن کی الگ قیمت ہوتی تھی، جو معمے کے ساتھ بھیجنا لازم تھا۔ رفتہ رفتہ معمے اردو والوں میں نشہ بن کر چھا گئے، اور حافظ صاحب دونوں ہاتھوں سے لکشمی سمیٹنے لگے۔ پرانی دلی کے پرانی کتابوں کی دکان بند ہو گئی۔ آصف علی روڈ پر کئی منزلہ عمارت شمع کا آفس بن گئی۔ فلمی چٹنی اور مومو کی افیم نے وہ دھوم مچائی کہ شمع نے کئی اردو ہندی رسالوں کو جنم دے ڈالا، اور ان کی پرورش تینوں بیٹوں اور بہووں کے سپرد کر دی گئی۔ دولت کی وہ ریل پیل ہوئی کہ پورا تاجر خاندان حل من مزید کے جنون میں دوسری صنعتوں میں ہاتھ پیر مارنے لگا۔ ہمدرد جیسے قدیمی یونانی اردو ساز ادارے کو چنوتی دے کر شمع نے ادویہ یعنی دوا سازی میں قدم رکھ دیا۔ ہمدرد کے مقابلے میں انہوں نے ادویہ کی 4 گنی زیادہ قیمت رکھ کر مریض کو نفسیات کو شکار بنا کر اس پروگنڈے کو اساس بنایا گیا کہ اصلی دوا کے لیے پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ جادو بھی چل گیا، مگر ہر عروج کا زوال بھی لازم ہے۔ حافظ صاحب جو تجارتی امپائر کھول گئے تھے، اس میں دکانیں بند ہونا شروع ہو گئیں۔ کثیر العیال میں جس کے جو ہاتھ لگا وہ سمیٹ کر نکل گیا۔ یہاں بھی وہی کہانی دہرائی گئی جو اکثر تجارتی گھرانوں کے انجام میں ہے۔ شمع کے صفات نے جو تجارتی کھڑکی کھولی تھی، وہ آخر بکھر کر بند ہو کر ماضی کا ایک حصہ بن گئی۔ گو کہ دواؤں کے کارخانے، دواؤں کی کمپنیاں ابھی بھی کئی ناموں سے بازار میں اپنی یونانی دوائیں بیچتی ہیں، بناتی ہیں، اور کافی مقبول بھی ہیں، لیکن ہمدرد کے مقابلے پہ آج تک نہ تو کوئی کھڑا ہو سکا ہے، نہ شاید کھڑا ہو پائے۔ اس رسالے کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ گو کہ اس رسالے کو یوسف دہلی نے شروع کیا، ان کے صاحبزادے ادریس اور یونس نے اسے بلندیوں پر پہنچا دیا۔ فلمی دنیا میں اس رسالے کا بہت احترام تھا۔ اس ادارے سے بچوں کا ایک رسالہ کھلونا نام سے بھی نکلتا ہے، جو کہ بہت ہی پاپولر تھا، جو شمع جتنا ہی مقبول بھی تھا اور بہت ہی زیادہ پسند کیا جاتا تھا۔ آزادی کے بعد اس ادارے سے ایک ہندی رسالہ سشما بھی نکالا گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ واقعی اس رسالے کی کچھ بات تھی۔ یہ ویڈیو یقیناً پرانی یادوں کو تازہ کرنے میں کافی مددگار ہوگا۔ اس میں 1946 کے ایک رسالے کی ٹائٹل کور کی بھی تصویر پیش کی گئی ہے، جس میں نرگس کی بھی فوٹوگراف موجود ہے۔ اب چونکہ اس کی پاپولیرٹی ختم ہونے لگی تھی، اس لیے دھیرے دھیرے زوال بھی شروع ہوا اور بہت تیزی زوال ہو کے غائب ہو گیا۔ اردو کیا رخصت ہوئی، لوگ بولنا اور لکھنا ہی جیسے بھول گئے۔ گونگا کی طرح اشاروں کا انتہائی عالمانہ طریقہ فیس بک پر چل نکلا ہے، جس سے ماضی الضمیر ظاہر کیا جاتا ہے۔ مثلا پسندیدگی کے لیے ٹھینگا دکھانا، ناپسندیدگی کے لیے الٹا ٹھینگا، خوشی کے لیے بانچھیں جبڑوں تک کھلی ہوئی، افسوس کے لیے منہ بھی زورنا، آنسو دکھانا، بے حد شاباشی کے لیے بغیر بازو کے 2 ہاتھ تالی بچاتے ہوئے دکھانا، وغیرہ وغیرہ۔ کوفت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی اپنے خیالات کا تفصیلی اظہار وقت ضائع کر کے کر دے تو قارئین صرف ایک ٹھیگا دکھا کر سلا دیتا ہے، جیسا کہ یقیناً اس ویڈیو کے بارے میں کیا جائے گا۔
یہ بات صرف اردو کے بارے میں کہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگوں میں پڑھ لکھنے کا ذوق اور شوق ہی ختم ہو گیا۔ جس دور کی یہ بات کی جا رہی ہے اس دور میں شمع، کھلونا، 20ویں صدی، خاتون مشرق، تحریم اور لکھنؤ اور حیدرآباد وغیرہ سے شائع ہونے والی نہ جانے کتنی کتابیں اور میگزینز وغیرہ باقاعدہ اسمگل کر کے پاکستان لے جائی جاتی تھی، جو کہ وہاں پر بے انتہا مقبول تھی، اور یقیناً آج بھی لوگ اس دور کی ان رسالوں کو یاد کرتے ہوں گے۔ جعفری صاحب، جن کی عمر آج 87 سال ہے، فرماتے ہیں کہ 87 سال میں شمع کی روشنی تازہ ہے۔ دلی سے امروہہ آنے کا انتظار شمع کا رہا کرتا تھا۔ مل جانے پر یہ شمع نہ معلوم کہاں تک روشنی پھیلاتی تھی۔ اللہ اللہ، کہاں گئے وہ دن۔ یونائٹڈ عرب امارات یعنی دبئی میں رہنے والے اشاق چکیری صاحب لکھتے ہیں کہ 1970 میں دبئی آنا شروع ہوا، اور انہوں نے اس ہوٹل کا بھی نام بتایا ہے جس کے پاس ایک بلڈنگ تھی، اور اس میں ملک نیوز ایجنسی بک پوسٹ تھا، جو پاکستان اور ہندوستان سے آنے والی کتابیں فروخت کرتا تھا۔ اخبار، دبئی، مذہبی تاریخی ڈائجسٹ، شمع رسالے سب سے اول تھا۔ لوگ بڑے ذوق و شوق سے پڑھتے تھے۔ ساتھ ایک فلمی رسالہ نام تھا کہکشاں، افسانی ڈائجسٹ میں کراچی سے آنے والی سب رنگ بہت مقبول تھی۔ اس میں ہندی اور پاکستانی افسانہ نگاروں کی کہانیاں ہوتی تھیں۔ شمع کی بات اور تھی، اس میں افسانے اور فلموں کے اداکاروں کی روزمرہ زندگی کے بارے میں لکھا جاتا تھا۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگ اس ویڈیو میں بتائے گئے موضوع کے بارے میں جانتے ہیں، اور اگر جانتے ہیں تو کیا ان کی یادوں میں اس کے بارے میں کچھ باتیں محفوظ ہیں کہ نہیں۔ یہ ذکر ہے دلی سے شائع ہونے والے ایک رسالے یا میگزین جسے شمع کا نام دیا گیا تھا۔ شروع میں تو یہ میگزین ایک مذہبی میگزین تھی، لیکن بعد میں دھیرے دھیرے اس کا انداز بدلنے لگا، اور فلم اور ادب کا ایک حسین امتزاج اس میگزین نے ملک کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ شمع ایک انتہائی مقبول اردو فلم اور ادبی میگزین تھی جو ہندوستان سے شائع ہوا کرتا تھا۔ 1950 کی دہائی میں یہ اپنے عروج پر تھا، اور اس کی پہچان فلمی خبروں کی گپ شپ، جو اکثر پیشہ ورانہ انداز میں پیش کی جاتی تھیں، مختصر کہانیوں، نظموں اور ثقافتی مواد کے حسین امتزاج کی وجہ سے تھیں۔ شمع کی سب سے منفرد بات یہ تھی کہ اس نے فلمی صحافت یعنی جرنلزم کو ایک سنجیدہ اردو ادب کے ساتھ اکٹھا کر دیا تھا۔ یہ میگزین نہ صرف فلمی دنیا کی چمک دمک پیش کرتی تھی، بلکہ اس دور کے نامور اردو ادیبوں اور شاعروں کے تخلیقات کو بھی نمایاں پیش کیا جاتا تھا۔ ستاروں کی دنیا کے عنوان سے ایک مقبول کالم خود ادریس دہلوی اپنے قلمی نام مسافر کے تحت لکھتے تھے۔ یہ کالم فلمی شخصیات کی زندگیوں کے بارے میں اندرونی جھلک پیش کرتا تھا، عام طور پر سنسنی خیز مواد سے گریز کرتے ہوئے، لیکن پھر بھی قارئین کو فلمی ستاروں کی زندگی کے بارے میں بصیرت فراہم کرتا تھا۔ اسی سلسلے کی کڑی میں یہ ایک واقعہ سن لیجئے۔ ہم لوگ جو سٹوری ریلیز ہوتی تھی وہ جنون ہوتی تھی، کوئی بسالے نہیں ہوتے تھے، وہ پراپر۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دلیپ کمار کا ایک ایپیسوڈ آیا تھا، اس میں انہوں نے کوئی اسما کوئی نام کی لڑکی سے نکاح کر لیا تھا، وہ ہم نے نیوز ریلیز کری، اس میں چھاپی، اور جو جبکہ وہ دلیپ کمار نے ڈینائی کیا کہ نہیں میری کوئی شادی نہیں کی، تو اس میں بڑا انہوں نے ہم پہ شاید مقدمہ بھی کیا تھا اس کا، بٹ ہم نے سارے ان کو پروف دیے کہ بھئی یہ نکاح نامہ ہے، اور اس کے بعد انہوں نے پھر اس کو قبول کیا تھا کہ ہاں میں نے شادی کری۔